يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بطور امتحان کے بھیجا ہے. ہم سب یہاں پر امتحان دے رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: الذی خلق الموت والحیات. میں نے موت اور زندگی اسی لیے پیدا کی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، خوبصورت عمل لے کر آتا ہے. اب تو یہ ایسی باتیں ہو گئی ہمارے لیے، اللہ مجھ کو آپ کو معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے. دین، اعمال، عقائد، اعتقادات، مذہب، دھرم، اسلام، ایمان، اس سے مسلمان کو کوئی لینا دینا نہیں. صحیح ہے حمزہ؟ کوئی لینا دینا نہیں. میری دنیا بنے، مجھے کھانے کو اچھا ملے، میرا بنگلہ اچھا رہے، گاڑی اچھی رہے، کپڑے اچھے رہے، میرا لائف اسٹائل اچھا رہے، لوگوں میں عزت ہو، واہواہی ہو، شاباشی ہو، مقام ملے، مان سمان ملے، عہدے ملے، کرسیاں ملے. وہ اپنی دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے. صاف صاف ہے، کڑوی بات ہے لیکن صاف صاف ہے. یہ بولتا ہے مرنے کے بعد کا دیکھا کس نے؟ اپنے اعمال سے یہ بتاتا ہے کہ کون اللہ، کون سا قرآن، کون سا دین، کون سا مذہب، کس سے بتاتا ہے؟ زبان سے نہیں بتاتا. پھر تو زبان سے بولنا پڑے گا جس کو میں مسلمان ہوں. اعمال سے بتاتا ہے. کس خدا کی باتیں کرتے ہو تم؟ کون سے قرآن کی دعوت دیتے ہو ہمیں؟ نبی کیا پیغام لے کر آئے؟ یہ تو ایسا ہوا کہ بابری مسجد کا جس وقت میں جھگڑا چل رہا تھا اور سپریم کورٹ میں یہ ساری چیزیں چل رہی تھی، اس وقت میں جو دوسرا فریق تھا ہندوؤں کا، ان کی طرف سے ایک جواب ہمیشہ آتا تھا. یہ ہماری آستھا کا سوال ہے. کس کا سوال ہے؟ کس کا سوال ہے؟ آستھا کا. ہماری شردھا ہے، ہماری آستھا ہے. اور مسلمانوں کی طرف سے جوابات جو آتے تھے وہ ثبوت کے طور پر، گواہان کے طور پر یہ جوابات آتے تھے. لیکن میں جو کہہ رہا تھا کہ آستھا کا سوال ہے. مسلمانوں کا بس اب اتنا ہی مذہب رہ گیا ہے. مسلمانوں نے اپنے آپ کو ویسا ہی بنا لیا ہے کہ ہماری اپنی آستھا ہے، مسجد ہماری آستھا ہے، ہمارا دین ہماری اپنی آستھا ہے. اللہ ماشاء اللہ خالقان
ہم کو دیندار لوگ نظر آئیں گے، دین کے اوپر چلنے والے، دین کو پسند کرنے والے، دین کو لائک کرنے والے، دین کو فالو کرنے والے اب انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہیں، ورنہ اب اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ٹوپی پہننے والا ہو، جبہ ڈالنے والا ہو، رومال ڈالنے والا ہو، عطر لگانے والا ہو، سرما پہننے والا ہو، داڑھی رکھنے والا ہو، یہ اپنی دنیا وہ سیٹل کرنا چاہ رہا ہے، دنیا اس کی سیٹ ہو جائے۔ کیا سیٹ ہو جائے؟ دنیا، اس کو دسترخوان پہ اچھے پکوان ملے۔ دیکھو نا گیونائی میں ہمارے اپنے ایک ہفتے سے گوشت کی حالت تھوڑی سی کیا خراب ہو گئی تو مسلمان کیا ہے؟ بے چین، سب پریشان ہے، مسلمانوں کی تخصیص نہیں ہے، لیکن میں بات صرف ایمان والوں کی کر رہا ہوں اس وقت میں۔ تو 200 روپے کلو گوشت ہوا ہے، کتنے روپے کلو؟ 200۔ میرے پاس میں ایک بچہ پڑھنے کے لیے، میں نے کہا کیا رہے تم ماں وہ کھلا کر ہمارا خون بنانا چاہتے ہو یا پھر ہمیں مارنا چاہتے ہو کھلا کر 200 روپے کی؟ بولے نہیں مفتی صاحب، بولے ہم 200 پہلے سے ہی بیچتے تھے، آپ کو صرف 150 دیتے۔ میں کہہ رہا ہوں تو یہ اپنے دسترخوان پر پکوان اچھے رکھنا چاہ رہا ہے، اپنے الماری میں کپڑے اس کے اچھے ہو، اس کا گھر اچھا ہو، خوبصورت گھر، یہ لوگوں کی نگاہ میں عزت دار اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے، اسی لیے اس کا سارا ٹینشن، سارا ڈپریشن اور سارا اس کا اپنا دماغ ذہن اسی طرف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہلدی نہ کھیلو تو لوگ کیا کہیں گے، مہندی نہ لگاؤ تو لوگ کیا کہیں گے، نئے کپڑے اگر نہیں پہنے لوگ کیا کہیں گے، نیا گھر بن گیا، گھر برونے کے طور پر کھانا اگر نہیں کھلایا، ہاتھ نہیں دھلائے لوگ کیا کہیں گے، گاڑی لی کسی کو مٹھائی تقسیم نہیں کی لوگ کیا کہیں گے، بچہ پیدا ہوا مٹھائی تقسیم نہیں کی لوگ کیا کہیں گے، کسی کے یہاں پر انتقال ہو گیا، گھر میں چولہا اگر جلایا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا اس کے دماغ میں آ گیا، اللہ نکل گیا اس کے دماغ سے جس نے اس کو پیدا کیا، قرآن نکل گیا اس کی زندگی سے جو اس کی زندگی کو گزارنے کے طور طریقے بتاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خیالات سے، اس کی سوچ سے نکل گئے، تب تو جا کر یہاں پر بات پیدا ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، کیوں نہیں کی جائے گی بتاؤ؟ یہ نوبت کس نے لائی؟ یہ نوبت کس نے لائی؟ اس کے سر کے بال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس کو پسند نہیں ہے، اس کا چہرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس کو پسند نہیں ہے، اس کے کپڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اس کو پسند نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا نا کچھ بھی، ایسے نہیں ہوتا، پیشاب پینے والے اپنے منہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ بھی کرے، اب یہاں تک بات آئی، ایسی آئے گی بتاؤ، ایسی آئے گی، بات نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہمارے اپنے ملک کا جو ماحول بنا ہوا ہے اور برسر اقتدار جو حکومت ہے، جو لوگ ہیں، وہ جہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، وہیں پر ان کا ایک زبردست نشانہ یہ ہے کہ اس ملک کی جو اقلیت ہے، جو پچھڑا سماج ہے، جو کمزور سماج ہے، جن کو کمزور کہا جاتا ہے، اسلام میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں، یہ چھوٹا، یہ بڑا، یہ اونچ، یہ نیچ، مذہب اسلام میں تو ہے ہی نہیں، اس کا جھوٹا، اس کا جھوٹا، اس کو ٹچ کیا، اس کو ٹچ کیا، مذہب اسلام میں تو ہے ہی نہیں نا، مذہب اسلام میں ہے کہ کتا اگر لگ جائے تو پھر ناپاک ہو گئے کپڑے، خنزیر اگر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو گئے، انسان کا اگر کسی کو ٹچ ہو جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، لیکن ہندو مذہب میں باضابطہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، چھوت اچھوت، یہ ساری چیزیں
یہ ہندو مذہب کی چیزیں ہیں. اسی لیے SC/ST سماج کا کوئی آدمی، کوئی عورت، کوئی ناری مندر میں نہیں جا سکتی. کیرلا کا ابھی بھی کورٹ میں پڑا ہوا ہے، عدالت میں کیس پڑا ہوا ہے کہ ایک SC/ST سماج کی خاتون مندر کے اندر آئی، عورتوں نے اس کو نکال کر باہر بھیج دیا، پجاریوں نے اس کو نکال کر باہر بھیج دیا کہ تم نہیں آ سکتی، تم چھوٹے سماج کی ہو. ذات پات مذہب اسلام میں نہیں، کہانی مذہب اسلام میں نہیں. اس وقت کی BJP کی حکومت اور اس وقت کی مودی سرکار کی حکومت جہاں مسلمانوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، وہیں پر SC/ST سماج کو بھی نشانہ بنائے ہوئے ہیں. یہ دلت سماج کو اڑا دو. کیوں؟ ان سے تکلیف ہے ہمیں، یہ ہماری اپنی برابری بھی نہیں آ سکتی، یہ ہمارے ساتھ میں شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہو سکتے. بولنے کی باتیں الگ ہیں اور کرنے کی چیزیں الگ ہیں. ہمارے پاس میں مسجد جاتی نا، ہاتھی کے دانت کھانے کے الگ ہوتے ہیں اور دکھانے کے الگ ہوتے ہیں. ہمارے پاس میں تو نہیں، لیکن وہ UP میں چلے جاؤ، بہار میں چلے جاؤ، اب دوسرے اسٹیٹ میں چلے جاؤ، وہاں پر دلت سماج کے اوپر کیا ظلم و ستم ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ کہتے کہ اب یہ آ کر جو ہمارے اپنے خادم تھے، ہمارے اپنے نوکر تھے کسی زمانے میں، اور ہم ان سے جھاڑو پوچھا لگایا کرتے تھے، ہم ان سے صفائی کا کام لیا کرتے تھے، یہ اب حکومت میں آئیں گے، یہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. میں نے اسی کو دلیل بنا کر کہا کہ پیشاب پینے والے اب ان کی اتنی جرات ہو گئی کہ جس منہ سے پیشاب پیتے ہیں وہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر غصہ نہیں کرے. یہ بات کیوں پیدا ہوئی؟ میرا سوال یہ کہ یہ بات ہوئی پیدا کیوں؟ اتنی جرات آئی کہاں سے؟ اتنی ہمت آئی کہاں سے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں کا گیلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہم تو ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے. حکومت کی کرنی ہے، ان کو جھگڑا کرانا ہے، ان کو تفریق کرانا ہے، ان کو دنگے فسادات کرانا ہے، ان کو یہ کرانا ہے اور وہ کرانا ہے. ہم تو ان باتوں میں لگے رہے. کیا کہا میں نے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں کا گیلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہمیں اچھا نہیں لگتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، ہمیں اچھا نہیں لگتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس. انہیں پتا ہے کہ ان کے اندر طارق بن زیاد کوئی نہیں، انہیں پتا ہے کہ ان کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی نہیں، انہیں پتا ہے کہ ان کے اندر محمد بن قاسم کوئی نہیں. اچھے سے پتا ہے تو جرت تو کریں گے نا، جرت تو کریں گے نا. انہیں پتا ہے کہ محمود غزنوی کوئی نہیں، تو ہمت تو ہوگی. کسی کو پتا ہو کہ اس گھر کے اندر کوئی نہیں ہے لیکن خزانہ رکھا ہوا ہے، تالا لگا کر رکھا ہوا ہے، اور اس گھر کے لوگوں کا بہت دور دراز علاقوں کے اندر قیام ہے، یہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں. تو لوگ تو ایسے بھی ہمارے پاس میں بہت زیادہ مشہور ہے، وہ کر لیتے، کیا بولتے اس عتی کرمان کر لیتے. نالی دیکھی، نالی کے اوپر عتی کرمان ہو گیا، چوراہا نظر آیا، چوراہے کے اوپر عتی کرمان ہو گیا. کسی کی ملکیت کی چیز ہے اس کے اوپر قبضہ کر لی. لوگ تو پہلے قبضہ کرنے کے عادی، لوگ بولتے ہیں مفتی صاحب تمہارا کو نہیں جمتا، ہمارے جیسے لوگوں کو جمتا. ہاں وہ سنجے نگر کے علاقے میں میرا مدرسہ ہے، لوگ کچھ کو بولتے مفتی صاحب تم کو نہیں جمتا ہو، ہم کو جمتا. پتا ہے نا اچھے سے کہ ان کے اندر کوئی نہیں ہے. یہ جو نظر آ رہی ہے ڈبے ہیں، خالی ڈبے. ان کی پیکنگ اچھی ہے، ان کی تو پیکنگ بھی اچھی نہیں ہے.
آپ کبھی ریل کے اندر ٹرین کے اندر سفر کیے ہو تو وہاں پر آپ کھانا منگواؤ، کھانے کی پیکنگ بڑی اچھی ہوتی، لیکن اس کو کھول کر کھاؤ تو وہ نوالا حلق سے نیچے نہیں اترتا. پیکنگ تو بڑی خوبصورت تھی اس کی، چاندی کے کور کا اس کو ڈبہ آ گیا اور پلاسٹک آ گئی اور چمچہ آ گیا اور ساری چیزیں آ گئی، پانی کی بوتل آ گئی، چائے لے کر دیکھو آپ. لوگ پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، سفر میں ہے. ہمارا حال ایسا ہی ہو گیا. میرا موضوع یہ نہیں تھا اس وقت میں، مجھے جو عرض کرنا ہے کہ مسلمان کو ایمان سے، اسلام سے، اعمال سے، عقائد سے اور اس کے علاوہ نمازوں سے، اللہ سے، رسول سے کوئی لینا دینا نہیں رہا. کوئی لینا صاحب یہ باتیں سے یہ کیا ہے؟ باتیں. کوئی اگر باتیں کرے نا تو اس کی باتیں سنو، اس کی خواہش پوری کرو، وہ اپنا بیان پورا کرے اور اس کو جانے دو. لوگ باتیں کرتے ہیں نا نیچے اترنے کے بعد کہ ہم کو سب پتا ہے، ہمیں سب معلوم ہے. لوگوں کی باتیں کوئی لینا دینا نہیں. لوگوں کو اپنی زندگی کی فکر ہے. جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے مجھ کو آپ کو تصور دیا تھا، جو مرنے کے بعد کی زندگی جس کو آخرت کہتے ہیں، اس کا جو یقین دلایا تھا، جس بیس پر مجھ کو آپ کو کھڑا کیا تھا، جس بیس کے اوپر مجھ سے آپ سے اعمال کروائے جاتے ہیں، یہ بیس ہی میں نے اور آپ نے گرائی ہے. ہر ایک کو مرنا ہے بولتے ہو، کس کو زندہ رہنا ہے؟ کون جینے کے لیے آیا ہے؟ یہ مسلمان کے الفاظ کہہ رہا ہوں میں، ہندو مذہب کے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہندو بھائیوں کے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں میں، مسلمان کے الفاظ ہیں. کسی کو سمجھاؤ جھگڑا نہیں کرتے، کسی کو سمجھاؤ حقوق ہڑپ نہیں کرتے، کسی کو سمجھاؤ کہ معاف کر دو، کسی کو سمجھاؤ یہ کر دو وہ کر دو. اپنے کو مرنا ہے، ایک دن جانا ہے. وہ کہتے ہیں مجھ کو اکیلے کو تھوڑی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے. نڈر ہو گئے ہم. کیا ہو گئے؟ نڈر ہو گئے. لینا دینا کچھ نہیں رہا، فارمیلٹی ہے بس. لوگوں کی نظروں میں دیندار رہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مول صاحب صبح سے لے کے شام تک 5 نمازوں کا ڈیو ہے. ٹوپی اس لیے سر کے اوپر ڈالی ہوئی ہے کہ لوگوں نے مجھ کو ذمہ دار کہا ہوا کہ یہ قوم کے، سماج کے کیا ہے؟ ذمہ دار ہے. اس لیے ٹوپی کا ڈالی یار بھائی سر کے اوپر ڈالی ہے، ورنہ مجھے خود پتا ہے. وہ صاحب کہنے لگے میں کہہ رہا ہوں کہ میری 5 نمازوں کا ڈیو ہے. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سامنے والے کی بات نقل کر رہا ہوں. ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، سوال جواب ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جنت ہے، جہنم ہے، خواہشات ہے. کیا ہے؟ خواہشات ہے. لیکن قرآن کریم نے خواہشات رکھنے والوں کے لیے کہا ہوا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. خواہشوں سے ہرگز کچھ نہیں ہوتا. تمناؤں سے کبھی کوئی چیز بنی؟ بتاؤ کہ میں تمنا کروں کہ میرا بنگلہ ہو اور میرا بنگلہ وجود میں آ گیا. ہوا کچھ؟ خواہشات رکھنے سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے. یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں ہرگز کوئی نہیں جائے گا سوائے یہودی کے، سوائے عیسائیوں کے. یہودی اور عیسائی لوگ، میں پہلے باری کی آیت سنا رہا ہوں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جنت میں کسی کے لیے جگہ نہیں، صرف جائیں گے تو یہودی اور عیسائی. جوز اور کرسچن، یہودی اور عیسائی. قرآن کریم نے کیا جواب دیا پتہ ہے ان کے ان جملوں کا؟ قرآن کریم نے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. قرآن کریم نے کہا یہ سب تمہاری خواہشات ہیں، تمہاری آرزوئیں ہیں، تمہاری تمنائیں ہیں. اور تمناؤں سے زندگی نہیں چلتی. ایفرٹ کرنا پڑتا، کوشش کرنا پڑتی، جد و جہد کرنا پڑتا، مجاہدہ کرنا پڑتا، قربانی دینا پڑتی. اور قربانی ایسی ویسے نہیں، دین کے اوپر چلنا آسان ہے.
دین کے اوپر چلنا آسان ہے. کسی نے کہا ہے نا میرے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے, انہی کانٹوں پہ چل کر ذرا آ سکو تو آؤ. یہ تو کانٹوں والا راستہ ہے نا. یہاں تو نفس پر ضرب پڑتی ہے, چوٹ پڑتی ہے, دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. یہاں خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے. یہاں تو خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں. عورت کے سوا تو کوئی چیز نظر آتی نہیں ہم کو. عورت کے پجاری بنے ہوئے ہیں, حسن پرست بنے ہوئے ہیں, دولت کے زرخرید بنے ہوئے ہم سب, اور ہم یہ اعلان کیے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایسے مسلمان ہوتے ہیں؟ بتاؤ, مسلمانی اس کا نام ہے؟ ارے بولو نا, مسلمانی اس کا نام ہے کیا؟ جس کو عورت اچھی لگے, جسے دولت اچھی لگے, جسے چمک دھمک اچھی لگے, جسے فین فورین کا چکر ہو, جسے اپنی عزت, مال, مرتبہ, سمان, عہدے کا شوق ذوق ہو, یہ مسلمان بن سکتا ہے؟ باتیں کڑوی ضرور ہے لیکن حقیقت ہے. یہ تو ایسا, ان کانٹوں پہ اگر چل کر آ سکتے ہیں تو آؤ بھائیو. یہاں تو کانٹوں پر چلنا پڑے گا, یہاں تو اپنے آپ کو لہو لہان کرنا پڑے گا, یہاں تو پیروں سے خون نکلے گا, یہاں تو عزتیں بھی نیلام ہوں گی, یہاں تو ذلیل کیا جائے گا. تب جا کر مسلمانی باقی رہتی ہے. ہم بولتی ہے بس ایسی مسلمان, کھانے کا ایک نوالہ کم نہ ہو, ایک لقمہ کم نہ ہو, کھانے کا کوئی لقمہ کم نہ ہو, کپڑوں کا لیول میرا آپ کا نیچے نہ گرے, کھادی سے نیچے اور کاٹن سے نیچے میں آپ کپڑے نہ پہنے. مجھ کو ریمن چاہیے, کاٹن چاہیے, پیپر کاٹن چاہیے, میرا آپ کے کپڑوں کا لیول نیچے نہ اترے. عمر بن خطاب, پون دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ, خطبے کے لیے کھڑا ہوا ہے منبر رسول کے اوپر, تو 70 پیون گنے ہیں بیٹھنے والوں نے. کتنے حساب؟ 70 پیون لگے ہوا, جبہ پہنا ہوا ہے, سادہ سیدھا لباس. عمر کی روٹی کوئی چبا نہیں سکتا تھا عام آدمی, اتنی سخت روٹی استعمال کرتے, اتنی سخت روٹی استعمال کرتے. اور ہم تو وہ پیٹ میں جانے کے بعد میں ہضم ہوتی ہے, وہ تو توے کے اوپر ہی ہضم ہوگی. پہلے اتنا گوندا گیا, اتنا چکی سے پہلے بول کر بچوں کو پریشان کیا گیا, باریک پیسا کے لاؤ, باریک پیسا کے لاؤ, باریک پیسا کے لاؤ, بہت موٹا لے رہا ہوں. ہمارا تو حال یہ ہو گیا نا, اس کے وہاں مت جاؤ, بازو والے کے وہاں جاؤ, وہ کم دیتا, وہاں سے آٹا کم آتا. ہمارا حال یہ ہو گیا. عمر کون دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ, اور ہمارے پرائم منسٹر کا حال یہ ہے کہ وہ مشروم کھاتے ہوتے. مشروم کیا کھاتے, اس لیے لال ہوتے جا رہے ہیں. کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ لال. گورے نہیں ہو رہے, لال ہو رہے, لال. بڑھاپے میں بھی جوان نظر آئے. مشروم ہے 3000 روپے کلو کا. یہ کتنے دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں؟ چھوٹا سا جغرافیہ, اس ملک کے اوپر, جس ملک کے 3-4 ٹکڑے ہو گئے. ایک طرف پاکستان بنا, ایک طرف افغانستان بنا, ایک طرف سری لنکا بنا, ایک طرف بنگلہ دیش بنا. یہ دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا بادشاہ 3000 کلو کا مشروم کھا رہا ہے, اور پون دنیا پر حکومت کرنے والا عمر بن خطاب, اس کی روٹی عام آدمی چبا نہیں سکتا, عام آدمی چبا نہیں سکتا. کہ رات کے اندھیرے میں نکلے ہیں اپنی رعایا کا حال دیکھنے کے لیے اور تحقیق کرنے کے لیے, بھیس بدل کر نکلے ہیں. ایک عورت کو دیکھا کہ خوبصورت عورت ہے, سر جھج کر رات کے اندھیرے میں جا رہی ہے. پوچھا تجھے ڈر نہیں لگتا اتنی رات میں گھومنے کے لیے اور راستے پر چلتے ہوئے کہ کہیں تیری عزت نیلام نہ ہو جائے, تیری عزت کو نقصان نہ پہنچے, اور تیرے زیورات کو کوئی لوٹ کھسوٹ نہ کر لے, تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہنے لگی میں کیوں ڈروں, میں کیوں ڈروں؟ کیا عمر مر گیا؟ کیا عمر مر گیا؟ کہنے لگے میرے جیسے اگر لوگ
لوگ آ جائے تو کہنے لگی عمر کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاں اس وقت میں ہوگا یا تو عمر مر جائے یا پھر مجھے لگ رہا ہے کہ تو عمر ہے, تو عمر ہے. اور مسلمان بولتا کہ نہیں یہ سب برابر چلنا چاہیے, سیٹنگ برابر ہونی چاہیے, اس کی عزت کو نقصان نہ پہنچے. بھائیو ایک انقلابی دین ہے میرے آپ کے پاس, ایک نظام ہے جس نظام سے شیطانوں کے درباروں میں, ابلیسوں کے مجلسوں میں, دجالی نظام میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. اس نظام کا جھگڑا ہے جس نظام کے اوپر ہم خود عمل نہیں کرتے, جس نظام کو ہم خود اپنے گھروں میں لانا نہیں چاہتے, ہم اپنے جسموں پر لاگو کرنا نہیں چاہتے, ہم اپنے کاروبار میں لانا نہیں چاہتے. اس لیے میں 3 ہفتوں سے چلا رہا ہوں, مسلمان اپنے آپ کو اسلامی بنائے. کیا بنائے؟ مسلمان نہیں, اسلامی بنائے, اسلامی. ہم اسلام کو فالو ہی نہیں کر رہے. اسلام سے ہماری زندگی اکوری ہے. اس لیے بھائی مسلمان ہے, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ الحمدللہ تیرا بے انتہا کرم کہ تو نے مسلمان بنایا, اب اسلام پر جینا مرنا آسان کر. یہ آسان ہے. اب اس راستے پر چلنے کے لیے قربانیاں کیا ہیں؟ قربانیاں. اس زندگی کو سیکھنا پڑے گا, اس زندگی پر چلنا پڑے گا, اس زندگی کو گزارنا پڑے گا, ورنہ ہم تو میٹھی میٹھی باتوں کے عادی ہو گئے. ہم کو میٹھی باتیں اچھی لگتی, میٹھی باتیں اچھی لگتی, آسانی سے بول دیتے ہم. فلاں صاحب کو بیان نہیں آتا, کچھ بھی بیان کرتے ہو, کدھر بھی بیان کرتے ہو, ان کو سمجھ میں نہیں آتا. میٹھے باتیں ہونا ہم کو, حلوے کے, پھلی کے, نیاز کے, منتوں کے, چھیلوں کے, دسویں کے, تیجے کے, یہ بیانہ ہونا ہم کو. کھانے پینے کی باتیں کرو, میٹھا کھانا سنت ہے, اور مار کھانا, اللہ کے نبی مار کھائے اس کا کیا ہے؟ وہ نہیں ہے سنت. اللہ کے نبی کے سر کا خون اپنے پیروں کے اندر آ رہا ہے, یہ سنت نہیں ہے. بولے میٹھا کھانا کیا ہے؟ بولو نا سنت. دودھیا کھانا کیا ہے؟ سنت. بکری کی ران کھانا سنت. بکرے کا گوشت کھانا سنت بولتے ہیں. یہ کہ بڑے کا سنت نہیں ہے, بولے بکرے کا سنت ہے. اللہ کے نبی کو بکرے کی مندی بہت پسند ہے. ہم وہ دین لینا چاہ رہے جو ہم کو پسند ہے, جو مجھ کو پسند ہے. میں وہ دین لینا چاہ رہا ہوں, وہی دین سننا چاہ رہا ہوں, وہی دین سننا چاہ رہا ہوں. میں میرے کانوں میں وہی رکعتیں گونجے جو مجھ کو پسند ہے. یہ تو ڈان بن کے بیٹھے اپن بھی, ڈان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کام نہیں تو ڈائریکٹ آؤٹ, مارکیٹ سے شارٹ. ایسا حال ہو تو ڈان کا کیا حال ہے؟ بھائی کو برا نہیں لگنا. ہم وہی دین سننا چاہ رہے ہیں, اسی دین کے اوپر عمل کرنا چاہ رہے, جو دین میرے آپ کے نفس کو چوٹ نہ پہنچائے, جو دین مجھ سے آپ سے قربانی نہ لے. دین تو قربانی کا نام ہے بھائیوں, اور میں اور آپ قربانی دینا نہیں چاہتے, نہیں دینا چاہتے, سننا بھی نہیں چاہتے, سننا بھی نہیں چاہتے. صحابہ نے کیسی قربانی دی, صحابیات نے کیسی قربانی دی. یہ تو ایسا ہو گیا کہ افسانے ہی, ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا, وہ ایک ایسا تھا کہ وہ تاریخی دن تھے, وہ ختم ہو گئے, وہ پاس. جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں صاف اعلان فرمایا, آمینو کما آمن الناس, اے لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. کیسے ایمان؟ صحابہ کا ایمان مطلوب ہے, صحابہ کا اسلام مطلوب ہے. ہم بولتے ہم کا کمزور ہے, ہم سے کہا ہونے والا, وہ صحابہ تھے, ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی. کیوں؟ کچھ اسپیشل تھی کیوں؟ کیوں اللہ کی مدد تھی ان کے ساتھ میں؟ بتاؤ وجہ کیا تھی, ریزن کیا تھا؟ ہم تو لینا ہی نہیں چاہ رہے اس دین کو, ہم بس اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے کہ میری زندگی جیسی چل رہی ہے, موج مزے کے ساتھ میں ایسی زندگی گزار کر ہوں, مجھے کوئی تک میرا ناخن بھی زیادہ نہ تراشا جائے. وہ ہماری زبان بولتے ہیں چھلٹا بھی نہیں نکل رہا ہمارا. کیا نہیں نکل رہا؟ چھلٹا. تکلیف نہیں ہونا, وہی دین چاہیے. نماز, روزہ, وہاں تک بولو, ہم پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے وہ ہمارا کام رہا, تم بولو صرف, اس کے آگے کا مت بولو. بیاج کے بارے میں نہیں بولنا کیونکہ ہم بیازی کاروبار میں ہیں نا. زنا کے بارے میں نہیں بولنا اس لیے کہ ہم بدکاری میں ہیں.
جھوٹ کے بارے میں نہیں بولنا اس لیے کہ ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہیں. سٹے کے بارے میں نہیں بولنا اس لیے کہ ہم سٹے باز ہیں. شراب کے بارے میں نہیں بولنا. کل میں ایک آدمی سے بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا مفتی صاحب اب تو مارکیٹ میں ایسی شراب آ گئی سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا پیا کہ نہیں پیا بول کے. سونف کی خوشبو آئے گی منہ سے, اس کی خوشبو آئے گی سونف کی بنا رہا. اچھا مزہ ہو گیا میرا پینے والے کی, تو بیوڑے کی کیا ہوگی بولو نا, مزہ ہو گئی نا. مارکیٹ میں ایسی شراب آ گئی تو نہیں شراب کے بارے میں بات مت کرو آپ. کیوں؟ تو ہم شراب کے عادی ہیں. دھوکے کے بارے میں مت بولو اس لیے کہ دھوکہ دینا ہماری تجارت ہے. وہ دھوکہ نہیں دیں گے تو پیٹ کیسا بھرے گا بتاؤ. کسی کی منڈی پہ پیر نہیں رکھے گی جب تک پیٹ کیسا بھرے گا. بعض لوگ بولتے بھی جب تک کسی کی منڈی پہ پیر مت رکھو اس وقت تک آدمی آگے نہیں جاتا, آگے نہیں جاتا. کتنے لوگوں کو کہتے ہو سنا 2 نمبر کا دھندا جب تک نہ کرو ترقی نہیں ہوتی, مال پیسہ نہیں آتا. کسی کی بڑی گاڑی دیکھو تو لوگ دھڑلے سے بول دیتے ہیں اس کو کیا کام, اس کے پورے کاروبار 2 نمبر کے. بھائیو اسلام میں آؤ تو صحیح. میرا ایک بھائی ہے, طاہرہ بھائی ہے, اچھی طبیعت کا ہے, اس سے والا زیادہ ہے. بھائی گیری کا بہت شوق. تو میں نے اس سے کہا بھیا تجھے پتہ نہیں ہم لوگ کتنی عیش کرتے ہیں. ہماری عیش اگر تو دیکھ لے, ہمارا سکون اگر تو دیکھ لے, ہمارا چین اگر تو دیکھ لے تو تمنا کرے گا کہ کاش میں عالم حافظ مفتی ہوتا, میں بھی مولانا ہوتا. آؤ تو صحیح دین کے اندر, پھر دیکھو اس کے اندر کتنا سکون ہے. ہم دین کو فالو نہیں کر رہے, ہم اپنی زندگی گزار رہے. ایسی زندگی چلنے دو بس. ایک دن آئیں گی, موت آئیں گی جیسا سب کو آ رہی, مجھ کو بھی آئیں گی, مر گئے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. کسی نے کہا ہے نا کہ موت کے بعد کی زندگی تو مرنے کے بعد میں پتہ چلے گی, مرنے کے بعد میں پتہ چلے گی. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. وہ تو مرنے کے بعد میں پتہ چلے گا. اس لیے بھائیوں گزارش ہے آپ لوگوں سے, اللہ کے لیے اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بناؤ. سچا پکا حقیقی معنوں میں مسلمان بناؤ. حقیقی معنوں میں اپنی خواہشات, اپنی مرضی, اپنی چاہت, اپنا ذہن, اپنا مائنڈ اسلام کے موافق و مخالف نہیں. ہم لاجک ڈھونڈتے, ہم سائنس تلاش کرتے اس کے اندر کہ اس کے اندر سائنس کیا ہے. بہت سارے لوگ ڈاکٹروں نے بول دیا, سائنس نے بول دیا, اسلام کی کوئی بات ٹکرا رہی اس لیے اسلام کی بات کو چھوڑ دیتے, ڈاکٹروں کی بات کو, سائنس کی بات کو قبول کر لیتے. دماغ میں نہیں اترے گا. اس لیے بھائی اللہ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرو. سرنڈر مسلمان کہتے ہیں اسی کو. مسلمان کے معنی کیا آپ نے کبھی معلوم کیا؟ مسلمان کا میننگ کیا, مسلمان کا ترجمہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ کبھی معلوم آپ کو؟ ارے بولو نا, معلوم کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہاں بھی نہیں بول رہے, مجھ کو ایسا لگ رہا ہے سب بہرے بیٹھے ہوئے. پتہ ہے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ارے ہے تو ہاں بولو, نہیں تو نہیں بولو, کچھ تو بولو. کہ پولیس کو بولو؟ ہاں معلوم ہے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کا ترجمہ ہے فرما بردار. جیسے عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ, میرے نام کا معنی غیاث کا معنی مدد کرنے والا, ناصر کے معنی مدد کرنے والا. تو مسلمان کا ترجمہ ہے فرما بردار, یہ اللہ کا فرما بردار ہے. اب ہم خود اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ واقعتاً میں اللہ کا فرما بردار ہوں؟ واقعتاً میں اللہ کا فرما بردار ہوں؟ اس لیے بھائیوں اپنے آپ کو, اپنے اندر طلب پیدا کرو, تڑپ پیدا کرو, اللہ سے مانگتے رہو. ہاتھ اٹھانے کی توفیق ملے بہت اچھی بات, نہیں ہاتھ اٹھانے کا موقع ملے, چلتے پھرتے ڈیوٹی کر رہے ہو, ملازمت کر رہے ہو, ٹھیلے پر بیٹھے ہوئے, دکان میں بیٹھے ہوئے, کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے, جاب کر رہے ہو, دل میں اللہ سے کہتے رہو کہ اللہ
مجھے تو جیسا چاہتا ویسے مسلمان بنا دے، بس تیری مرضی کا مسلمان بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔